شہر نبی چلی گئے دھلنا ہے گناہوں کو تو گو شہر نبی چلی گئے جب ہوتی ہے رحمت کی جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں۔ عائر صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ ایسی فضا بنی ہوئی ہے، ایسی فضا بنی ہے کہ شاعر اسلام صاحب نے نعت پڑھ کر پورے ماحول کو بالکل سنجیدگی میں بدل دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یوں ہی سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں اور آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ہم سب کا پروگرام ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان علماء کرام ابھی اور بھی آنے ہیں، ہم ان سب کے بیانات کو سنیں گے، ان کی قیمتی تقریر کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو اب تقریر کی دنیا میں لے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم خطابت کے لیے، تقریر کے لیے، بیان کے لیے حضرت مولانا مفتی نہال صاحب محتمم دارالعلوم دیونا سے ہم درخواست کریں گے وہ آئیں اور اپنی قیمتی تقریر سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا انعام و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو متبرک اور بابرکت باعظمت مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں بلکہ ایک بڑی عظیم مجلس ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق، اس کا کنیکشن قرآن کریم سے جڑا ہوا ہے۔ مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے، اسی کے اندر میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے بندے کے اوپر، اپنے رسول کے اوپر، اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا، اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھاپن ہم نے نہیں رکھا۔ یعنی قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر آپ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اس سے معاف کیا جائے اور مطلع کیا جائے تاکہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان، قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کے فرسٹ پیج پر اللہ کا اعلان ملتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر غلطی تو دور کی بات، شک و شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان، یہ اللہ کا چیلنج
کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے مقدس، سب سے بابرکت، سب سے باعظمت کتاب ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ ہاتھ لگانا چاہیں، آپ چھونا چاہیں، اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں تو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ بننا چاہیے قرآن کریم کی تعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بننا چاہیے، قرآن کریم کی حفاظت کا اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا ہم سب کو ذریعہ بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جان لو 3 قسم کے لوگوں میں تم شامل ہونا اور اس کے علاوہ 4تھی قسم کے لوگوں میں تم شامل نہ ہونا۔ فرمایا یا تو قرآن کریم کو پڑھنے والے، قرآن کریم کو سیکھنے والے، قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے، یاد کرنے والے بن جانا، یا قرآن کریم کو پڑھانے والے، قرآن کریم کو یاد کرانے والے اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے بن جانا، یا پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھنے والے اور سکھانے والے، ان لوگوں کی معاونت کرنے والے، ان کو حوصلہ دینے والے، ان کو ہمت دینے والے وہ بن جانا۔ لیکن فرمایا 4تھی قسم کے لوگوں میں شامل نہ ہونا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ فرمایا وہ 4تھی قسم کے لوگ کون؟ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھنے والے ہو یا سکھانے والے ہو یا قرآن کریم کی تعلیم جہاں ہو رہی ہو ان لوگوں کی مخالفت کرنے والے اور ان سے بغض و عداوت کرنے والے تم نہ بن جانا۔ اگر تم اس 4تھی قسم کے لوگوں میں شامل ہو گئے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے اور قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے اور قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں۔ معصوم بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، اس ملک کے اندر تو ہمارے آسانیاں ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں چھوٹ ہے اور قرآن کریم کی ہم کھلم کھلا تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کو ہم سیکھ رہے ہیں، مدارس قائم ہے، مکاتب قائم ہے، مساجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، ہر جگہ ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے، ایک ایسا ملک جس کے اندر تقریباً 40 سال سے بارود کی اور بم کی برسات ہو رہی ہے اور جس کے اوپر جو ہے تمام اوزار کو اور تمام آلات کو کے ذریعے سے ان کو ہلاک اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کے اندر مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلسطین کا وہ ملک جس کے اندر جس کا ایک خطہ غزہ ہے، غزہ کے اندر ایسا معاملہ ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اور وہاں کے ایمان والوں کو ایسا قید و بند کیا ہوا ہے کہ وہاں ایک بسکٹ اور ایک چاکلیٹ بھی پہنچنا مشکل ہے۔ وہاں کے لوگوں کو ایسا قید کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جگہ سے نہ تو کوئی بزنس کر سکتے ہیں، کوئی معاملات نہیں کر سکتے، دوسری جگہ سے کوئی نہ پارسل آ سکتا ہے، دوسری جگہ سے نہ کوئی چیزیں آ سکتی ہے۔ تمام روابط اور تمام تعلقات ختم کر کے ان کو صرف ایسا قید کر دیا گیا ہے کہ یہ ایمان والے اور یہاں کے مسلمان یہ لوگ جو ہے اسی طرح یہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے یا تو اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے، ان کی ایمان کو داد دیجئے اور ان کے حوصلے اور ہمت کو داد دیجئے کہ وہ لوگ 40 سال سے ان لوگ باطل کے تمام طاقتوں کو اور تمام ان کی ظلم کے پہاڑ کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان اور ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ قرآن کریم سے ان کی محبت اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ اور اسلام سے جڑے رہنے کا جذبہ، قربان جائیے ان 2 سالوں کے اندر، یہ 2019 اور 2020 کے اندر انہوں نے جو ہے ایک وہاں ایسا نہ مکاتب قائم ہو سکتے ہیں، نہ مدارس قائم ہو سکتے ہیں، نہ وہاں جو ہے سیمنٹ کہیں سے آ سکتا ہے، نہ اینٹیں آ سکتی ہیں، نہ سریا آ سکتا ہے، انہوں نے جو ہے خیمے لگا رکھے ہیں اور مخیمات لتحفیظ القرآن کے نام سے انہوں نے خیمے قائم کر رکھے ہیں اور اس خیمے کے اندر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو لڑکیاں بچیاں برقعے کے ساتھ پردے کے ساتھ آئے اور قرآن کریم کی تعلیم یہاں حاصل کرے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر 21,000 لڑکیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔
قربان چاہیے۔ لڑکیوں کا یہ عالم ہے، 21,000 لڑکیوں نے جو ہے پورا قرآن حفظ مکمل کیا 2 سالوں کے اندر۔ ذرا اندازہ لگائیے ان صعوبتوں کو اور اس ظلم کے پہاڑ کو برداشت کرتے ہوئے وہ لوگ قرآن سے عظمت اور قرآن سے محبت کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اور قرآن کی تعلیم کی اشاعت کے لیے اور اپنے اسلام سے محبت ہونے کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ خیمے قائم کر کے اور قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم کو حاصل کرنے، قرآن کریم کو حفظ کرنے اور قرآن کریم کو حفظ کروانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنائے اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے اور قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے اور قرآن کریم سے ہمیں محبت کرنے، قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔